بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، غور کریں اور پچھلے سال کو یاد کریں کہ کتنے لوگ تھے جو آپ کے اور ہمارے ساتھ تھے۔ کتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ عیدیں منائی تھیں، کتنے لوگوں کا ہمارے ساتھ ملنا ہوتا تھا۔ ان میں سے کئی لوگ آج منو مٹی تلے دفن ہیں۔ کیا انہوں نے سوچا تھا کہ یہ رمضان ہمیں نصیب ہوا ہے تو کیا اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا؟ نہیں ہوا۔ یہ نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں کہ اگلا رمضان، آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ تو پھر ہم کیوں غفلت میں ہیں؟ کیوں ان مبارک راتوں کو موبائل چلانے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں اور فضول باتوں میں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ سب باتیں یہیں رہ جائیں گی۔ آپ کے دوست، آپ کے موبائل، آپ کی دنیا کے اور دوسرے کام یہیں پر پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یہ مبارک راتیں ایک بار چلی جاتی ہیں تو آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ آپ کو دوبارہ یہ نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ ان مبارک راتوں کے صدقے آپ اللہ کی خوشنودی، رضامندی دوبارہ حاصل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، آپ کو کچھ علم نہیں ہے۔ تو پھر کیوں ہم ان مبارک راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں؟ آپ سے گزارش کروں گی کہ ان مبارک راتوں کو ایک رات کے لیے دنیا سے سائڈ پر ہو کر اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیں۔ آپ کی دنیا سنور جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ آپ دیکھیں گے آپ کے جو کام الٹے ہو رہے ہیں وہ سیدھا ہونا، وہ سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون کو نکال دوں گا۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن میں خود کہہ رہا ہے، تو پھر آپ کہیں بھی جا کر سکون ڈھونڈ لیں، آپ کو نہیں ملنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، سیشنز لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ آپ کا ڈپریشن تب ختم ہوگا جب آپ اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ کے سامنے روئیں، اپنے مسائل اللہ کو بتائیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق جب انسان روتا ہے تو اس کا ڈپریشن کم ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ کے سامنے روئیں گے تو آپ کا ڈپریشن تو کم ہوگا، اللہ آپ کے مسائل کو بھی ختم کر دے گا اور آپ کے دل میں سکون ہی سکون بھر دے گا۔ جب تک کہ آپ کا مسئلہ وہ ختم ہو، یا جب تک کہ اس کے ختم ہونے کے اسباب پیدا ہوں، یا آپ کی وہ دعا حاجات پوری ہونے کے اسباب پیدا ہوں، تب تک اللہ آپ کے دل میں سکون بھر دیتا ہے۔ کیونکہ آپ نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہوتی ہے، آپ مسلسل اللہ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ لیکن آج کل کے نوجوان اداکاروں کو اتنا فالو کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ان کی زندگی جیسا سمجھتے ہیں، جیسا کہ وہ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی ویسا ہی کرنا چاہتے ہیں، وہی گانے، وہی پارٹیز، وہی سب کچھ۔ لیکن سب بھول گئے ہیں کہ یہ آپ کا راستہ نہیں تھا، اس راستے پر آپ کو سکون نہیں ملنا۔ آپ جتنا اللہ کے قریب آئیں گے اتنی آپ کی زندگی سنور جائے گی، اتنا آپ کے دل میں سکون آ جائے گا۔ کبھی اللہ کے پاس آ کر تو دیکھیں، کبھی اللہ کو اپنے دکھ سنا کر تو دیکھیں، تو آپ دنیا کی ہر شے سے غافل ہو جائیں گے اور اللہ سے لو لگا لیں گے۔ محترم ناظرین، آج رات 25 رمضان کی رات ہے۔ اس 25ویں شب کو شب قدر کا امکان ہوتا ہے، اور اس رات کی جو عبادات اور نوافل ہیں وہ گناہوں کی بخشش اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بے حد مجرب ہیں۔ اپنی زندگی سے ایک رات نکال لیں اور اس رات اللہ کی عبادت میں خود کو لگا لیں، اور صبح جب ہوگی تو آپ کے دل میں اتنا سکون ہوگا کہ آپ نے اپنی ایک رات کو اتنا قیمتی بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر روشنی سے منور ہو، تو اسے چاہیے کہ رمضان کی شب قدروں میں کثرت سے
عبادت الہی بجا لائے، تاکہ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ پاک اس کے تمام گناہ، تمام برائیاں مٹا کر اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دے۔ اب ہم نوافل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے کیا اور کتنے پڑھنے ہیں۔ اس رات کی جو عبادت ہے، آپ نے سب سے پہلے 4 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 کر کے، یعنی پہلے آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے غور کر لیں۔ ماہ رمضان کی 25 تاریخ کی شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنے ہیں، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ ان نوافل کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے 2 رکعت اسی طریقے سے پڑھ لینی ہے۔ جب آپ سلام پھیر لیں تو 100 مرتبہ کلمہ طیب پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ آپ 2 رکعت اسی طریقے سے پڑھیں گے اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیب پڑھیں گے۔ یہ آپ کے 4 نوافل مکمل ہو گئے۔ ان نوافل کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو بے شمار عبادت کا ثواب عطا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے 4 رکعت اور پڑھنی ہے 2 سلام سے، یہ بھی آپ نے 2 کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ جب آپ 2 رکعت پوری کر لیں، سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ جب آپ 4 نوافل اسی طریقے سے ادا کر لیں، مکمل کر لیں، تو یہ نماز آپ کی بخشش کے لیے بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ اللہ پاک سے اس نماز کے صدقے اپنی تمام گناہ بخشوا لیں، اور جب آپ بخشش کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریے گا کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہ بخش دے، اور جن باتوں کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہوا ہے اور اس وبا کو ختم نہیں کر رہا، تو اللہ پاک ہمارے گناہ مٹا دے اور اس وبا کو ختم کر دے۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل اور پڑھنے ہیں۔ اس میں آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 70 دفعہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ یہ نماز اپنی قبر کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے بہت زیادہ افضل ہے۔ اس نماز کے صدقے اللہ پاک جب میں اور آپ اس فانی دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے اللہ پاک۔ محترم ناظرین، بہت ہی مختصر سی یہ عبادت ہے، آپ کا 1 گھنٹہ بھی نہیں لگنا، اور رحمتیں اتنی کہ پوری زندگی بھی اگر ان کو سمیٹا جائے تو بھی ہماری زندگی بھی کم پڑ جائے گی۔ یہ راتیں بہت کم خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو رمضان میں ہمارے ساتھ ہیں تو کیا وہ سب لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان میں سے چند لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں گے، آپ اور میں، اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں گے اور اپنی تمام تر گناہوں کو بخشوا لیں گے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، لائک ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی تو آپ نے اس کو پسند کیا، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ہماری محنت کا رزلٹ جیسے ہمیں مل جاتا ہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔